اچانک مجھے احساس ہوا کہ بے خیالی میں نامناسب بات ہم نے کہہ دی ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ہمارے جواب دینے سے پہلے ہی میڈیکل اسٹور والے نے ارباز کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک دوسرے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ارباز نے پوچھا، کوئی دوائی ہے آپ کے پاس انگلی کے لیے؟ نہیں، بے رخی سے مختصر سا جواب دیا گیا۔ ہم اپنا سا منہ لے کے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے اسٹور سے دوا لے لی۔ میں نے کہا، دیکھ بھائی، تو بڑا خوش ہے آج، لیکن یہ جو فرق ہے نا ندی کے دو کناروں میں، اس کو بھی ضرور دیکھ لینا۔ ارباز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں آنے تک وہ سب کچھ بھول گیا اور مجھے آج کی ملاقات کی تفصیل بتانے بیٹھ گیا۔ میں بھی یہ سب سننے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے میری گود میں سر گھسیڑا اور سگریٹ کا چھوٹا سا کش لے کے بولا، سچ دامی، ایسے لگنے لگا ہے اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ اب اس سے دور رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا یار۔ کیا کہتی ہے وہ سب کچھ جو میں چاہتا ہوں۔ ابھی تو اس کی آنکھیں ہی بول رہی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے 2-4 دن میں اس کے ہونٹ بھی وہ سب کچھ بولیں گے جو میں آنکھوں سے سن رہا ہوں۔ سنا ہے اس کے والد ہیڈ کلرک ہیں اور بڑے بھلے مانس آدمی ہیں۔ بھلے مانس بھی ہیں اور روشن خیال بھی ہیں۔ ملازمت کے علاوہ وہ پارٹ ٹائم ٹیچنگ بھی کرتے ہیں۔ کہنے کو تو ان کا تعلق سکھ فیملی سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ بالکل لبرل ذہن رکھتے ہیں، ہر مذہب کو اچھا سمجھتے ہیں۔ امرتا کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر کسی وقت کسی مرحلے میں مذہب کی تبدیلی کا مسئلہ پیش آیا تو یہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ لیکن ارباز کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے اس کا کان مڑوڑا۔ رک کیوں گئے؟ وہ بھی رک گئی تھی۔ ارباز نے طویل سانس لی۔ کیا مطلب؟ کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ، مگر اس نے کہا نہیں، ٹال گئی۔ کہتی تھی پھر بتاؤں گی، شاید پرسوں بتائے۔ پرسوں؟ کیا مطلب کل ملاقات نہیں ہوگی؟ نہیں، ارباز نے قدرے اداسی سے سر ہلایا۔ کل کالج میں اس کا فائنل پریکٹیکل ہے، وہ مس نہیں کر سکتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسے پتہ بھی ہے ہم صرف 5 دن کے لیے یہاں ہیں، پھر وہی فاصلے درمیان میں ہوں گے۔ وہ اپنے دیس، ہم اپنے دیس۔ بھائی مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں۔ پرسوں وہ ضرور آئے گی۔ اگلے روز کچھ بھی نہ ہو سکا، نہ کرکٹ میچ، نہ امرتا کا پریکٹیکل۔ وقفے وقفے سے تیز بارش ہوتی رہی۔ ہم بھی کمرے میں گھس کے بیٹھے رہے یا پروفیسر امتیاز کی محفل میں ان کی گراں قدر باتیں سنتے رہے۔ ارباز نے امرتا سے رابطہ کیا۔ وہاں سے یہ مایوس کن اطلاع ملی کہ چونکہ پریکٹیکل اب کل ہے، اس لیے ملاقات پرسوں ہو پائے گی۔ اگلے روز ہم خانہ پوری کے لیے کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے۔ انڈیا کی اننگ کا آغاز اچھا نہیں تھا۔ پاکستانی انکلوژر میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ نعرے لگ رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے۔ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ ٹیسٹ میچ کے 5ویں روز پاکستانی شائقین کے لیے لنچ میزبانوں کی طرف سے ہوگا۔ پاکستانی شائقین اس فری لنچ کے حوالے سے خاصے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس جوش و خروش کو برقرار رکھنے کے لیے میزبانوں نے یہ اہتمام کیا کہ لنچ کے لیے بکرے پاکستانیوں کے سامنے ذبح کیے جاتے تھے تاکہ جھٹکے وغیرہ کا شک نہ رہے۔ سکھ بھائیوں کی یہ ادا پاکستانی شائقین کو خاصی پسند آئی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سکھ تحریک زوروں پر تھی اور ابھی دربار صاحب امرتسر میں جرنیل سنگھ بھنڈراں والا اور اس کے جانثار ساتھیوں کا گلو کاٹا نہیں ہوا تھا۔ لنچ کے وقفے میں میں اور ارباز انکلوژر سے باہر نکلنے لگے تو میری نگاہ ساتھ والے انکلوژر میں ایک اچھلتی کودتی لڑکی پر پڑی۔ وہ ہاتھ لہرا لہرا کے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ امرتا تھی، نوخیز، چنچل، اس کا آنچل لہرا رہا تھا، اریاں بازو فضا میں بلند تھے۔ میں نے ارباز کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ارباز نے بھی جوابی طور پہ ہاتھ ہلائے۔ پھر ہم دونوں پروفیسر امتیاز صاحب کی نگاہ بچاتے ہوئے انکلوژر سے باہر آ گئے۔ 2-4 منٹ بعد وہ بھی پہنچ گئی۔ السلام علیکم، اس نے ہاتھ جوڑ کے بڑی ادا سے کہا۔ ہمارے ارد گرد موجود پاکستانیوں کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا
کہ یہ مقامی لڑکی ہے یا ہمارے ساتھ ہی پاکستان سے آئی ہے۔ بس ایک چیز جو اسے قدرے مختلف ظاہر کر رہی تھی وہ اس کا لباس تھا۔ وہ معمولی کپڑے کا لباس پہنے ہوئی تھی، اور ایسا صرف امرتا کے ساتھ ہی نہیں تھا۔ یہاں جالندھر میں ہمیں اکثر خواتین و حضرات کے لباس معمولی ہی نظر آئے۔ طبقہ عمرہ سے تعلق رکھنے والوں کے لباس بھی عام لاہوریوں کے لباس سے بہتر نہیں ہوں گے۔ آپ نے تو آج آنا نہیں تھا، ارباز نے کہا۔ میں نے سوچا 2-4 دن تو آپ نے رہنا ہے، پھر آج کا دن بھی ضائع کیوں کیا جائے؟ اس نے سادگی سے کہا۔ تو پھر کہاں چلنا ہے؟ جہاں آپ چاہیں۔ کوئی فلم نہ دیکھیں؟ میں نے تجویز پیش کی۔ ابھی فلم کا ٹائم کہاں ہوا ہے، ارباز بولا۔ وہ مسکرائی تو اس کے دانت کلیوں کی طرح کھل گئے۔ میرے خیال میں آپ کے دوست آپ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ارباز سے مخاطب ہو کر بولی۔ ہمارے ہاں سینماؤں کے شو صبح 9 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جو کام کا ٹائم وہی تفریح کا ٹائم۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بچے اسکولوں کالجوں سے چھوٹ کے سینما گھروں میں گھس جاتے ہوں گے، ارباز نے اندیشہ ظاہر کیا۔ ہاں ایسا تو ہے، وہ مسکرائی۔ ابھی بھی 3 بچے یہی پروگرام بنا رہے ہیں۔ چلے آپ تو اپنے پریکٹیکل سے چھوٹ کے آئی ہیں، لیکن ہم کہاں سے چھوٹے ہیں؟ ارباز نے استفسار کیا۔ آپ کرکٹ میچ سے چھوٹ رہے ہیں، وہ بولی، اور اس کے ساتھ ہی حسب عادت ہنس کے دوہری ہوئی۔ وہ دوہری ہوئی تو اس کے بال اوڑھنی کے نیچے سے نکل کر کمر پہ پھسلنے لگے۔ میں نے اور ارباز نے ایک ساتھ اس کے بالوں کو دیکھا اور دنگ رہ گئے۔ اس کے بال غیر معمولی طور پر لمبے تھے، اتنے لمبے کہ نگاہ پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بال اس کی پشت سے آگے پنڈلیوں کے بالائی حصے تک چلے جاتے تھے۔ کل ان بالوں پہ ہماری نظر نہیں پڑی تھی، یقیناً انہیں احتیاط سے اوڑھنی میں سمیٹا گیا تھا، مگر آج یہ ہمارے سامنے تھے اور ہمیں حیران کر رہے تھے۔ ارباز کے چہرے پر تو باقاعدہ حیرت رقص کر رہی تھی۔ امرتا نے بھی جان لیا کہ ارباز کی نظر کیا دیکھ رہی ہے۔ اس نے ادا سے مسکراتے ہوئے بالوں کو اوڑھنی میں چھپا لیا۔ آپ نے تو خط میں لکھا تھا کہ آپ کے بال چھوٹے ہیں اور گرنے سے مزید چھوٹے ہو رہے ہیں، ارباز نے کہا۔ یہ تو نہیں لکھا تھا کہ چھوٹے ہیں، ہاں یہ ضرور لکھا تھا کہ گرنے سے چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے ہیں تو پھر لمبے کتنے ہوں گے؟ ارباز کا لہجہ ستائشی تھا۔ امرتا سرخ ہو گئی۔ ہم اسٹیڈیم کی حدود سے نکلے اور سڑک پہ آ گئے۔ امرتا نے ایک سائیکل رکشہ والے کو اشارے سے روکا اور ہمیں لے کے اس پہ سوار ہو گئی۔ سائیکل رکشہ جالندھر کی سڑکوں پر آگے بڑھنے لگا۔ درمیان میں ارباز تھا، ایک طرف امرتا اور دوسری طرف میں۔ سائیکل رکشہ پہ سفر کرتے ہوئے ایک دم مجھے احساس ہوا کہ ماحول کے سبب انسان کی سوچ اور اس کی قدریں کتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں۔ فقط 2 دن پہلے جب ہم جالندھر میں اترے تھے اور ہم نے غریب صورت مدکوک افراد کو جانوروں کی طرح سائیکل رکشہ کھینچتے دیکھا تھا تو دل کو ملال ہوا تھا۔ کم از کم میں نے تو یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس انسانیت سوز سواری پہ ہرگز نہیں بیٹھوں گا، لیکن آج میں اطمینان سے رکشہ پہ براجمان تھا اور ہانپتے کانپتے ہوئے رکشہ والے کو دیکھ رہا تھا۔ امرتا ہمیں اپنے شہر کی سیر کروانے کے موڈ میں تھی۔ سینما کی طرف جانے سے پہلے وہ ہمیں جالندھر کے ایک بارونق بازار میں لے گئی۔ یہاں دودھ، دہی اور کھیر کی بہت بڑی دکان تھی۔ وہ بولی یہاں کی کھیر بہت شہر میں مشہور ہے، لوگ پیک کروا کے دوسرے شہروں میں لے کے جاتے ہیں۔ جو ہی ہم رکشہ سے اترے، سکھ دکاندار خود سیڑھیاں اتر کے ہمارے پاس آ گیا۔ او ساڈے پاکستانی متر آئے نے، اس نے چہک کے کہا اور ہم سے گلے ملنا شروع ہو گیا۔ اس کی دکان پر خالصہ تحریک کا پوسٹر آویزاں تھا۔ اس نے ہمیں بڑی محبت سے کھیر کھلائی اور پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ سپہر 3 بجے کے قریب ہم ایک اور سائیکل رکشہ میں بیٹھے اور سینما گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا ہم ایک دوجے سے بے تکلف ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے امرتا سے پوچھا، بھائی آج آپ کی ساتھی دکھائی نہیں دے رہی، کہاں ہے محترمہ؟ وہ تو کل بھی بڑی مشکل سے میرے ساتھ آئی تھی، آج کل اپنی دیدی کی شادی میں بہت مصروف ہے وہ۔ تمہیں محترمہ کی اتنی فکر کیوں لاحق ہو گئی؟ ارباز نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تو اخلاقاً پوچھ رہا تھا۔ پھر میں نے بات بدلنے کی غرض سے کہا،
ہاں، ہماری وہ اسکول سے چھوٹنے والی بات تو وہی رہ گئی۔ اگر سینما کا شو صبح 9 بجے چلے گا تو نونہالوں کی نیت تو خراب ہوگی۔ اس کا توڑ بھی کیا ہوا ہے سمجھ بوجھ والوں نے، امرتا نے کہا۔ زیادہ تر سینما گھروں میں پہلے 1-2 پرانی فلموں کے شو چلتے ہیں، بعض تو اتنی پرانی ہوتی ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں۔ آج کی نئی نسل ان فلموں میں دلچسپی نہیں لیتی۔ یہ فلمیں زیادہ تر ریٹائرڈ اور فارغ لوگ دیکھتے ہیں۔ ایسی ہی باتوں کے دوران ہم سینما گھر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے ہم نے بس امرتسر ٹی وی اور VCR پر بھارتی فلمیں دیکھی تھیں۔ سینما میں بھارتی فلم دیکھنے کا یہ ہمارا پہلا موقع تھا۔ دونوں حکومتوں میں خیر سگالی کے جو جذبات پائے جا رہے تھے، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ کشمیر کے مسئلے سے ذرا ایک چھوٹے مسئلے پر بھارت ہمیں خصوصی رعایت دینے پہ تیار ہو گیا تھا۔ یعنی ہم جالندھر کے جس سینما میں بھی جاتے، بس اپنا پاسپورٹ دکھا کے بلا ٹکٹ فلم ملاحظہ کر سکتے تھے۔ پاکستانی شائقین نے بھارتی حکومت کی طرف سے مہیا کیے جانے والے اعتماد سازی کے اس ماحول کو بھرپور تقویت پہنچانے کا تہیہ کر رکھا تھا اور جوک در جوک سینماؤں کا رخ کر رہے تھے۔ سینما میں ان دنوں ہیما مالنی کی فلم رضیہ سلطان لگی ہوئی تھی۔ تاریخ کے اس معروف کردار پر مبنی یہ فلم ان دنوں انڈیا کے طول و عرض میں کافی پسند کی جا رہی تھی۔ سینما کے باہر فلم بینوں کے ٹھٹ تھے۔ ہم نے پاسپورٹ دکھا کر 2 ٹکٹ آسانی سے حاصل کر لیے اور ہماری فرمائش پر ہمیں تیسرا ٹکٹ بھی دے دیا گیا۔ ہم گیلری میں بیٹھے تھے اور بیٹھنے کے لیے امرتا نے سب سے آخری قطار چنی تھی۔ فلم کے دوران میں نے محسوس کیا کہ امرتا شرما رہی ہے۔ وہ میرے اور ارباز کے درمیان بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ ارباز سے شرما رہی تھی۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ غیر محسوس انداز میں ارباز سے ہٹ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی کی شرماہٹ کبھی کبھی کتنی معصوم ہوتی ہے۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کر کسی لو اسپاٹ پہ جاتی ہے اور جب وہ تنہائی میں اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کار کے اندر ہی اپنے آپ کو چراتی ہوئی دروازے کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ کچھ یہی کیفیت اس وقت امرتا کی ہو رہی تھی۔ فلم رضیہ سلطان کے رومانوی پیچ و خم نے فلم بینوں کو سحر میں لے لیا تھا۔ جالندھر کے اس سینما گھر میں میں نے پہلی بار فلم بینوں کو فلم کی شاعری پر داد دیتے دیکھا۔ نغمہ گونج رہا تھا، اے دل ناداں آرزو کیا ہے، جستجو کیا ہے، اور کچھ فلم بین مشاعرے کے انداز میں باقاعدہ ہاتھ لہرا لہرا کر داد دے رہے تھے۔ اسی دوران میں نے کنکھیوں سے دیکھا، امرتا کا ہاتھ ارباز کے ہاتھ میں تھا۔ وہ گاہے بگاہے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی بھی کر رہے تھے۔ یہ پریم کہانی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاسٹل واپس آنے کے بعد میں نے ارباز سے سب سے پہلے کل والی ادھوری بات کے بارے میں پوچھا۔ امرتا کل ارباز کو کچھ بتاتے بتاتے رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، تمہاری پریمکا نے کل والی آدھی بات پوری کی یا نہیں؟ مجھے تیری جاسوسی طبیعت کا پتہ تھا۔ میں جانتا تھا تو سب سے پہلے یہی سوال پوچھے گا۔ تو پھر کیا جواب ہے اس سوال کا؟ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، امرتا کے باپو جی کے کوئی دوست ہیں، پرتاپ صاحب۔ ان کا بیٹا سنگاپور میں ملازمت کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے امرتا کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ امرتا کے باپو جی نے نیم رضامندی ظاہر کر رکھی ہے، لیکن باقاعدہ ہاں نہیں ہوئی۔ وہ اکلوتی بیٹی کو پرائے دیش میں بھیجنے سے ڈر رہے ہیں، مگر دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ بہت اچھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، لڑکا بہت اچھی طرح سیٹ ہے۔ کہیں یہ کوئی بھاؤ بڑھانے وغیرہ کا چکر تو نہیں؟ میں نے ازراہ مذاق کہا، نہیں دامی، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ تم کئی مہینوں سے اس کے خط پڑھ رہے ہو، اس سے مل بھی چکے ہو، اب وہ حقیقت حال بیان کر رہی ہے۔ اچھا، اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ وہ مجھے اپنے باپو سے ملوانا چاہتی ہے۔ اور تم؟ میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے یار، ان کو دیکھنے سے پہلے ہی ان کی ایک بڑی پیاری سی تصویر میرے ذہن میں بن گئی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، کر ڈالو یہ کام بھی، میں نے کوک کے ساتھ نمکو کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ہم دونوں چلیں گے یار۔ نہ بابا نہ، محبوبہ کا باپ جیسا بھی ہو بہرحال باپ ہوتا ہے،
اس کی ساری نرم مزاجی کسی بھی وقت سختی میں بدل سکتی ہے، اور میں یہاں اپنی ہڈی پسلی نرم کروانا نہیں چاہتا۔ پرایا دیس ہے، پرائے ڈاکٹر ہے، اس میڈیکل اسٹور والے کا رویہ تو تم نے دیکھا ہی تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں اکیلا چلا جاؤں گا، اس نے ناراضگی سے کہا اور رخ پھیر کے لیٹ گیا۔ 1-2 منٹ یوں ہی گزرے، پھر میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پیارے، جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ ایک کڑوا گھونٹ اور سہی۔ میں چلوں گا تیرے ساتھ، بلکہ وہ سب کچھ بھی کہوں گا جو تیرے لیے کہنا مشکل ہوگا۔ کہہ دوں گا ان سے، باپو جی، یہ لڑکا آپ کی دھی رانی سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی رانجھے نے، میرا مطلب ہے مہی وال نے بھی اپنی سونی سے نہیں کی ہوگی۔ وہ سرحد کا چناب پار کر کے آپ کے پاس آ گیا ہے، اب اس کو مایوس واپس نہ جانے دے۔ بتا کب جانا ہے باپو جی کے پاس؟ کل شام یا پرسوں سویرے، ارباز نے نیم ناراض لہجے میں کہا۔ کل سویرے کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ کل امرتا ہمیں جالندھر کی سیر کروائے گی، قابل دید جگہیں دکھائے گی۔ پھر میرا خیال میں مجھے تم کباب میں ہڈی نہ بناؤ، کل اکیلے ہی نکل جاؤ اس کے ساتھ، بعد میں اگر باپو جی کے پاس جانا ہوا تو ہم اکٹھے چلیں گے۔ نہیں دامی، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، ہم دونوں جائیں گے۔ رہی کباب میں ہڈی والی بات تو لالا بھی ساتھ ہوگی، تم لالا سے گپ شپ لگاتے رہنا۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب امرتا اور لالا تیار ہو کر پروگرام کے مطابق ہاسٹل کے سامنے سڑک پہ پہنچ گئی۔ امرتا آج ایک سستی لیکن خوش رنگ ساڑی میں تھی، لالا نے حسب سابق شلوار کرتا پہن رکھا تھا۔ ہم لوکل بس میں بیٹھے اور سب سے پہلے جالندھر کے مشہور شیو مندر پہنچے۔ امرتا اور لالا دونوں اسمارٹ تھی، تاہم امرتا کا سراپا زیادہ دلکش تھا۔ وہ ساڑی میں لپٹی ہوئی مومی گڑیا کی طرح نظر آتی تھی، معصوم اور سادہ۔ اس کے لمبے بال راہ چلتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے بالوں کو جان بوجھ کے اس طرح باندھ رکھا تھا کہ ان کی طوالت کم محسوس ہو۔ وہ ارباز کے پہلو میں چل رہی تھی اور دونوں ایک خوبصورت جوڑی کی طرح نظر آتے تھے۔ وہ کسی گائیڈ کی طرح ہمیں شیو مندر کے احاطے میں لے آئی۔ ہمیں یہ بات عجیب نظر آئی کہ مندر کا داخلی دروازہ بالکل مسجد جیسا تھا، جبکہ اندرونی حصہ عام مندروں کی طرح تھا۔ امرتا ہمیں بڑی روانی سے بتاتی چلی گئی کہ یہ گرمنڈی کا علاقہ ہے، اس مندر کا تعلق لودھیوں کے دور سے ہے، اسے نواب آف سلطان پور نے تعمیر کیا تھا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے علیحدہ علیحدہ طرز تعمیر کا مشترکہ نمونہ ہے۔ امرتا ہمیں مندر دکھا رہی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ارباز صرف امرتا کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا والہانہ پن تھا جسے لفظوں میں شاید بیان نہ کیا جا سکے۔ جب امرتا اور ارباز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو وہ ایک خاص الخاص نظر ہوتی تھی، ایسی نظر جو دوسروں کو چونکا دیتی ہے، لیکن جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ پیار کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ بس اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آس پاس کو نہیں دیکھتا۔ ہم شیو مندر دیکھنے کے بعد باہر نکلے، پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے ہی سڑک کے کنارے ایک ریڑھی کھڑی تھی، ہمیں یہ شربت کی ریڑھی لگی۔ ارباز ریڑھی کی طرف بڑھا تو امرتا اور لالا دونوں مسکرانے لگی۔ اچھا تو یہ شوق بھی کرتے ہیں آپ؟ امرتا نے شوخی سے کہا۔ باپ رے! اچانک میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ارباز نے بھی دھیان سے ریڑھی کے اسباب کو دیکھا اور جان گیا کہ یہ شراب کی ریڑھی ہے۔ شراب خانہ خراب کو شربت یا کانجی کی طرح ریڑھی پہ بکتے ہوئے ہم نے پہلی بار جالندھر کی اس سڑک پہ دیکھا تھا۔ ہم نے کچھ فاصلے پر ایک کھوکھا نما دکان سے رجوع کیا اور وہاں سے کولڈ ڈرنک کی بوتلیں خریدیں۔ ایک اسٹرابیری کا ذائقہ تھا، ایک سنگترے کے ذائقے والی بوتل تھی۔ ارباز کی نگاہ کے رخ سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سنگترے کے فلیور کا ایک گھونٹ چکھنا چاہتا ہے۔ میں بوتل کو منہ کی طرف لے جاتے ہوئے رک گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے بوتل کا پہلا گھونٹ بھر لیا تو پھر ارباز گھونٹ نہیں بھرے گا۔ جھوٹ موٹ کا اسے ہمیشہ بہت خیال رہتا تھا۔ گہرے دوستوں میں اس طرح کا تکلف نہیں ہوتا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ ارباز کی مجبوری ہے۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے نفسیاتی مسئلے ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں۔
शिव मंदिर से हम फिर एक साइकिल रिक्शा पर बैठे। अब अमृता का इरादा हमें एक गुरुद्वारा दिखाने का था। बातों के दौरान हम गुरुद्वारा पहुंच गए। ये गुरुद्वारा वाकई जालंधर का काबिले दीद मकाम है। यहाँ हमें सिख मर्द और जन और बच्चे नंगे पांव घूमते और मुख्तलिफ मजहबी रस्में अदा करते नजर आते हैं। अमृता बड़े हल्के फुल्के अंदाज में एक बार फिर गाइड के फराइज अंजाम देने लगी। उसकी बातों से मालूम हुआ कि सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जब जालंधर गए तो 2 आबा के दौरे के दौरान में उनकी मुलाकात एक मुसलमान दरवेश से हुई। उस मुसलमान दरवेश ने गुरु साहब से चंद सवालात पूछे और फिर उन सवालात के हवाले से सेर हासिल गुफ्तगू की। छठे गुरु साहब इस रूहानी गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुए। बाद अज़ां गुरु साहब ने ये गुरुद्वारा तामीर करवाया और ये ऐन उसी जगह पर था जहां मुसलमान दरवेश से उनकी तारीखी बातचीत हुई थी। मुसलमान दरवेश का नाम क्या था? मैंने अमृता से पूछा। जहां तक मेरी जानकारी है उनके नाम का रिकॉर्ड नहीं है। गालिबन इस गुरुद्वारे में गुरुनाथ साहब का कोई कदीम कलमी नुस्खा भी पड़ा हुआ है, मैंने कहा। लाला और अमृता ने तारीफी नज़रों से मेरी तरफ देखकर तायीद की। कलमी नुस्खा देखने के बाद हम बाहर निकल आए। अब से पहर होने लगी थी, भूख लग रही थी। करीब ही एक मुनासिब सा रेस्टोरेंट देख के हम अंदर घुस गए। अमृता ने हमारी पसंद पूछने के बाद खाना मंगवाया। ताहम अरबाज ने शर्त रखी कि इस मर्तबा बिल हम अदा करेंगे। खाने में चावल, तरकारी, गोश्त और रोटी थी। हम दोनों ने तरकारी और चावल खाना पसंद किए। अमृता ने तरकारी के साथ थोड़ा सा गोश्त का सालन भी प्लेट में डाला। शायद इस तरह वो अपने लिबरलिज्म को जाहिर करना चाहती थी। ये किस चीज़ का गोश्त है? अरबाज ने पूछा। मिक्स, अमृता ने कहा। क्या मतलब? यहाँ मिला जुला मांस पकाने का रिवाज भी है। इस सालन में चिकन, बीफ और पोर्क के टुकड़े मिले जुले हैं। हमें कुछ अजीब सा लगा। ताहम इर्द गिर्द मौजूद अफराद में से कई बड़ी रग़बत से ये सालन खा रहे थे। बड़ा सेक्युलर सालन है ये, मैंने कहा। ठीक कहा आपने, वो मुस्कुराई। और जो जगह आज तुमने दिखाई हैं वो भी सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने वाली थी, अरबाज ने कहा। क्या मतलब? भाई शिव मंदिर जिसका दरवाज़ा मस्जिद का और अहाता मंदिर का था, फिर गुरुद्वारा जो एक मुसलमान दरवेश की निस्बत से तामीर किया गया था, और अब ये सालन। वो कहने लगी, मैंने कुछ भी सोच समझ के नहीं किया, बस जो मन के अंदर का मौसम होता है वही बाहर भी नजर आने लगता है। यानी तुम्हारे मन के अंदर का मौसम बदला हुआ है, अरबाज ने कहा। कुछ कुछ, वो साफ गोई से बोली और फिर खुद ही खिलखिला के हंस दी। उसके गैर मामूली लंबे बालों की कुछ लटें चेहरे की तरफ फिसल आईं। अब कहाँ का इरादा है दोस्तों? मैंने कोल्ड ड्रिंक के आखिरी घूंट के साथ लंच मुकम्मल करते हुए कहा। अब हम आपको दर्शन करवाएंगे सेंट मैरी कैथीड्रल चर्च के। उसके साथ ही एक खूबसूरत पार्क भी है। लेकिन मैं अब आज्ञा चाहूँगी, लाला ने घड़ी देखते हुए कहा। मैं केवल 2:30 बजे तक का टाइम लेकर आई थी। चंडीगढ़ से बहुत ज़रूरी कॉल आनी है मेरी। हम दोनों ने लाला को रोकना चाहा लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। कुछ ही देर बाद वो हमसे रुखसत होकर चली गई। लाला के जाने के बाद मैंने अरबाज से कहा, भाई मेरा ख्याल है अब तुम दोनों ज़रा अकेले घूम फिर लो। मैं यहाँ कोई दुकान तलाश करके हजामत बनवा लूँ, फिर मैं हॉस्टल वापस चला जाता हूँ। अमृता ने इठला के बड़ी अदा से मेरा बाजू थाम लिया। नहीं जी, आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। ये फिक्रा कहते हुए उसने एक तिरछी शर्मीली निगाह अरबाज पे डाली। अंदाज़ा होता था कि अमृता के साथ अरबाज की मोहब्बत भरी बेतकल्लुफ़ी बतदरीज बढ़ रही है। आप मुझे दरमियान में क्यों रखना चाहती हैं? ये शख्स ताल्लुकात ख़राब करने में 2 मिनट नहीं लगाता। हमारी बरसों की दोस्ती पलक झपकते में गारत हो जाएगी। अमृता ने कहकहा लगाया और उसके तवील बाल मुंतशिर होने लगे। अब हम एक बार फिर साइकिल रिक्शा पर सवार हुए और एक मेमोरियल हॉल पहुंच गए। अच्छी खूबसूरत जगह थी, शायकीन भी नज़र आ रहे थे। मैं अमृता और अरबाज को कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ना चाहता था। आइसक्रीम लेने के बहाने सड़क की दूसरी जानिब चला गया। अमृता और अरबाज हॉल की इमारत से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे रखी कुर्सियों पर बैठ गए और बातें करने लगे।
میں نے جان بوجھ کے دیر لگائی۔ آئس کریم کے 3 کپ لے کر جب میں واپس لوٹا تو دونوں بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ غالباً دونوں کوئی پرانا خط پڑھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک امرتا نے خط ارباز کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ارباز نے خط واپس لینے کی کوشش کی۔ امرتا ہنستی ہوئی اٹھ کے پیچھے ہٹی۔ ارباز اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ امرتا نے جب یہ دیکھا کہ وہ اسے دبوچنے سے بھی گریز نہیں کرے گا تو اس نے خط نیچے پھینک دیا۔ دونوں ہنستے ہوئے واپس درخت کی طرف آئے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے امرتا کو بری طرح چونکتے ہوئے دیکھا۔ میں فاصلے پر تھا، پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ میں نے امرتا کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ ایک سفید ہیلمن کار کے ادھ کھلے دروازے میں ایک شخص کھڑا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی، تاہم اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھاری تن و توش کا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ واپس گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں امرتا اور ارباز کے پاس پہنچا۔ وہ ایک دم بجھی بجھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ ارباز بھی اس کی کیفیت بھانپ چکا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے امرتا؟ کون تھے وہ بھائی صاحب؟ یہ وہی ہے۔ امرتا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کون؟ تمہارے باپو؟ نہیں، انکل پرتاپ۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ ٹپکے، بڑے شکی مزاج کے ہیں یہ، کہیں بات کا بتنگڑ نہ بنا لے۔ اس واقعے کے بعد بھی امرتا 15-20 منٹ ہمارے ساتھ رہی، مگر صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اکھڑی اکھڑی اور پریشان ہے۔ ہم دیش بھگت میموریل ہال بھی ٹھیک سے نہ دیکھ سکے۔ اس نے ارباز کو ایک فون نمبر دیا اور بولی کہ میں دوپہر کو اسٹیڈیم پہنچ جاؤں گی، پاکستانی انکلوژر کے سامنے اگر نہ آئی تو پھر تم مجھے اس نمبر پر فون کر لینا۔ اگلے روز وہ نہیں آئی۔ ارباز بے حد بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ برلٹن پارک اسٹیڈیم بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ایک دلچسپ مقابلے کے بعد میچ ڈرا کی صورت میں ختم ہو چکا تھا۔ پاکستان نے پہلی اننگ میں 337 رن بنائے تھے۔ انڈیا کا اسکور بھی لگ بھگ یہی تھا۔ دوسری اننگ ہو ہی نہیں سکی۔ اسٹیڈیم کے باہر ایک ہٹا کٹا پاکستانی کل اسٹیڈیم میں پیش آنے والے واقعے کو مرچ مسالہ لگا کے بیان کر رہا تھا۔ اس کے بقول کل پاکستانی انکلوژر میں وزٹ کرنے والے ایک اعلیٰ انڈین عہدیدار کو تماشائیوں نے گھیر لیا تھا اور اس سے فرمائش کی تھی کہ انہیں دہلی اور آگرہ وغیرہ کی سیر کروائی جائے۔ یہ عہدیدار غالباً SSP یا کوئی اس سے بڑا آفیسر تھا۔ سکھ ہونے کی وجہ سے وہ پاکستانی تماشائیوں کی مسکہ کاری میں آ گیا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے منورنجن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ دوپہر 1 بجے ارباز نے PCO سے امرتا کے بتائے ہوئے نمبر پہ فون کیا۔ یہ فون کال امرتا کی سہیلی للتا یعنی لالا نے ریسیو کی۔ ارباز کی آواز پہچان کر اس نے ہولڈ کرنے کو کہا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد امرتا کی بجھی ہوئی آواز ریسیور پر سنائی تھی۔ ارباز اور امرتا کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح سے تھی۔ ارباز نے کہا، کیا بات ہے امرتا، تم آئی نہیں؟ امرتا نے کہا، بہت گڑبڑ ہو گئی، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کل رات انکل پرتاپ ہمارے گھر آئے تھے۔ بند کمرے میں انہوں نے دیر تک باؤ جی سے بات کی۔ پتہ نہیں انہیں کیسے جانکاری ہو گئی کہ آپ پاکستانی ہیں اور صرف مجھ سے ملنے کے لیے انڈیا آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اور بھی کئی باتیں معلوم ہیں۔ انہوں نے باؤ جی کو بری طرح بھڑکایا ہے۔ باؤ جی بڑے غصے میں ہیں۔ انہوں نے کل سے میرے ساتھ بات نہیں کی۔ جب وہ بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دکھی ہیں۔ امرتا کی آواز بھرا رہی تھی۔ ارباز نے کانپتے لہجے میں کہا، یہ سب کیسے پتہ چلا تمہارے انکل پرتاپ کو؟ میں کیا بتاؤں، میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا۔ لالا پر تو مجھے پورا بھروسہ ہے۔ لالا نے تو کسی سے بات نہیں کی۔ لالا کی ایک دوست شانتی ہے، اس کو تھوڑا بہت معلوم تھا۔ مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ شاید اس نے بات آگے بڑھا دی ہے۔ وہ انکل پرتاپ کی دور پار کی رشتہ دار بھی ہے، لالا کے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ انکل پرتاپ نے تو باؤ جی سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں اور آپ ایک دوجے کو دیر سے پتر وغیرہ لکھ رہے ہیں۔ انکل نے باؤ جی کو بدگمان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امرتا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے باپو جی سے مل لوں؟
نہیں، اب اس کام کے لیے دیر ہو گئی ہے، کم از کم ابھی تو یہ ناممکن ہے۔ تو پھر یہ کب ممکن ہوگا؟ 3 دن بعد تو ہم جا رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا۔ اچھا، فون پہ اتنی لمبی بات ٹھیک نہیں ہے، کیا تم مجھے کہیں ملنے کے لیے آ سکتی ہو؟ فی الحال تو یہ بہت مشکل ہے۔ ارباز نے اصرار کیا تو وہ شدید تذبذب سے گزرنے کے بعد بولی، 3-4 بجے کے قریب اسی بس اسٹاپ پہ ملوں گی جہاں پہلے دن ملی تھی۔ وہ 4 بجے کے بجائے 5 بجے کے لگ بھگ آئی۔ وہ اکیلی تھی، بالکل سمٹی سمٹائی اور زرد نظر آ رہی تھی۔ ایک لمبی چادر میں اس نے خود کو سر تا پا چھپا رکھا تھا۔ وہ اناناس والی ریڑھی کے قریب پہنچی تو ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بغیر کوئی بات کیے ہمارے ساتھ ساتھ اس پارک کی طرف چل دی جہاں ہم پہلے بیٹھے تھے۔ ہم نیم کے ایک پھیلے ہوئے درخت تلے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تو امرتا کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو گرنے لگے۔ ارباز، سب کچھ خراب ہو گیا۔ انکل پرتاپ نے باپو کو بری طرح بدزن کر دیا ہے۔ کتنی جلدی ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے انکل پرتاپ اپنے چھوٹے بھائی راج سنگھ اور اس کی پتنی کے ساتھ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ انکل پرتاپ نے پھر پورے زور سے میرے بیاہ کی بات چھیڑ دی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس 10-15 دن کے اندر راکیش کے ساتھ میرا بیاہ کر دیا جائے، اور اگر مجھے پڑھنے کا زیادہ شوق ہے تو میں یہ شوق سنگاپور جا کے پورا کر سکتی ہوں۔ میرے لیے نراشا کی بات یہ ہے کہ اب باپو بھی رضامند نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات کی ہے۔ اور امرتا کی آواز بھر آ گئی۔ وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ یکایک ہم بری طرح چونک گئے۔ 2 صحت مند افراد پارک کا گیٹ پار کر کے بڑی تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ہائے ربا! امرتا کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ کھڑی ہو گئی۔ کون ہے یہ؟ ارباز نے پوچھا۔ انکل پرتاپ اور انکل راج، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ دونوں لمبے چوڑے سکھ اپنی رنگین پگڑیاں چمکاتے ہماری طرف چلے آ رہے تھے۔ دونوں نے سفید کرتے پجامے پہن رکھے تھے۔ کڑا، کنگھا، کرپان وغیرہ سب ان کے جسم کا حصہ تھا۔ ہم بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جس شخص کو امرتا انکل پرتاپ کہتی تھی اس کی عمر 50-55 سال تھی، تاہم اس کا بھائی راج سنگھ 35-36 سال کا دکھائی دیتا تھا۔ دونوں کے تیور واضح طور پر خراب تھے۔ ہمارے قریب پہنچ کر پرتاپ سنگھ نے اپنے دونوں ہاتھ کولوں پہ رکھے، اپنا پیٹ تھوڑا سا آگے کیا اور بالوں بھری گردن کو دائیں طرف تھوڑا سا خم دے کے کرخت آواز میں پوچھا، ہاں بھائی، کون ہو تم اور کیوں ہماری بالڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ جی وہ ارباز نے بمشکل کہا۔ جی وہ کے بچے، لگتا ہے عزت راس نہیں تجھے۔ کیا پاکستان سے بدماشی دکھانے کے لیے آیا ہے؟ راج سنگھ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ارباز کو دھکا دیا۔ ارباز لڑکھڑا کے ایک قدم پیچھے گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر زردی کی جگہ سرخی نے لے لی۔ چند ہی لمحوں میں اس کا سینہ تن گیا، گردن کی رگیں نمایاں ہو گئیں۔ میں نے دیکھ لیا اس کے اندر کا وہی لڑاکا نوجوان بیدار ہو گیا تھا جس کے لیے تنہا 2-3 صحت مند بندوں کی مرمت کرنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ سردار جی، دھیان سے بات کرو، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اوے تیری تو! راج سنگھ نے چمک کے کہا اور ارباز کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں تیزی سے دونوں کے درمیان آ گیا۔ اس دوران میں پرتاپ سنگھ نے بھی چھوٹے بھائی کا راستہ روک لیا۔ نہیں راج، دنگا نہیں کرنا ہمیں۔ اس نے چھوٹے بھائی کو تھام لیا۔ ارد گرد موجود افراد ذرا چونک کے ہماری طرف دیکھنے لگے۔ پرتاپ سنگھ نے امرتا کا ہاتھ پکڑا اور بظاہر نرم لہجے میں بولا، چل کڑیے۔ امرتا کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، ہونٹ ذرا براؤن ہو کے لرز رہے تھے۔ اس نے اشک بھری نظروں سے ارباز کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ جوان سال راج سنگھ نے خونی نظروں سے ارباز کو اور مجھے گھورا۔ نہایت سنگین لہجے میں بولا، ایک بات کان کھول کے سن لو منڈیو، اگر تم دونوں پھر امرتا کے آس پاس بھی نظر آئے
تو واہ गुरु की सौगंध तुम्हारे सिरी पाए तोड़ के रख दूंगा। दोनों भाइयों ने अमृता को साथ लिया और पार्क से बाहर खड़ी नई हिलमन कार की तरफ बढ़ गए। हम अपनी जगह साकत खड़े रहे। एक अजीब किस्म की तकलीफदा मायूसी ने अरबाज को घेर लिया था, और जब वो अंदोह में डूबा हुआ था तो मैं कैसे खुश हो सकता था। वही शहर जो कल तक खूबसूरत और दिलचस्प लगता था एकदम सोगवार हो गया था। 48 घंटे बाद हमें यहाँ से जाने की तैयारी करनी थी, और ये रवानगी ऐसी सूरत हाल में हो रही थी जो बेहद मायूस कुन और गमनाक थी। जिस किस्म के हालात सामने आ रहे थे उनसे तो यही अंदाज़ा होता था कि अगले 2-4 हफ्तों में अमृता शादी के बंधन में बंध सकती है। अमृता और अरबाज का ताल्लुक जिस तूफ़ानी अंदाज से शुरू हुआ था, उसी तूफ़ानी अंदाज से क्लाइमैक्स पर पहुंचने के बाद एंटी क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा था। हम शाम तक भटके हुए राहियों की तरह जालंधर के गली कूचों में घूमते रहे। फिर परेशान कुन ख्यालात से ध्यान हटाने के लिए एक सिनेमा हाउस में घुस गए। सनी देओल की नई फिल्म बेताब ज़ेरे नुमाइश थी। फिल्म के दौरान में भी अरबाज गुमसुम बैठा रहा। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखें नमनाक हैं। उसकी आंखों की ये नमी मेरे दिल को बराह रास्त मुतासर कर रही थी। गुजरने वाली हर घड़ी के साथ इंडिया में हमारा क़याम मुख्तसर हो रहा था और रवानगी का वक्त करीब आ रहा था। अभी सिनेमा हॉल में दाखिल होने से पहले अरबाज ने एक फ़िक्रा कहा था, यार दामी, किसी तरह हम यहाँ कुछ दिन और नहीं रुक सकते। ये फ़िक्रा मुसलसल मेरे कानों में गूंज रहा था। उस फ़िक्रे में मौजूद हसरत मेरे दिलो दिमाग को टहोके दे रही थी। अचानक सिनेमा हॉल की तारीकी में बैठे बैठे मैं एक फ़ैसले पे पहुंच गया। मैंने अरबाज का बाजू थामा और कहा, उठो यार, आओ मेरे साथ। कहाँ? बताता हूँ। हम दोनों उठ खड़े हुए। फर्श पे गिरे हुए एक मदहोश इंडियन फिल्म बीन को फलांगते हुए हम दरवाजे से बाहर निकल आए। यार कहाँ जाना है? अरबाज ने पूछा। अमृतसर। अमृतसर? वो क्यों? भाईजान के दोस्त नरमिंदर साहब के पास। तुम जानते ही हो वो कस्टम में है। उनके एक करीबी रिश्तेदार इमिग्रेशन के महकमे में भी काम करते हैं। हो सकता है नरमिंदर साहब हमारे लिए कुछ कर सकें। क्या मतलब? क्या क्या वो वीज़े की मियाद बढ़वा सकते हैं? यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है कि वो कोई राह निकाल दे। वैसे भी उनसे मुलाकात किए बगैर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर हमारा वीज़ा तो सिर्फ जालंधर के लिए है। यार इतनी छोटी मोटी रिलैक्सेशन तो होती ही है। ठीक 2 घंटे बाद हम अमृतसर में थे, सिखों का मुकद्दस शहर। जिस वक्त हम अमृतसर में उतरे रात के 10 बजने वाले थे। नरमिंदर साहब का एड्रेस मेरी जेब में मौजूद था। थोड़ी सी कोशिश के बाद हम एक रिहायशी इलाके में 2 मंजिला रिहाइश गाह ढूंढने में कामयाब हो गए। नरमिंदर साहब 35-40 साल के पेठे में नजर आते थे। दर हकीकत वो उन लोगों में से थे जिनकी ठीक उम्र का तयन करना मुश्किल होता है। वो मजहब के लिहाज से सिख थे, ताहम उन सिखों में से थे जो पगड़ी और दाढ़ी वगैरह नहीं रखते। वो बेहद तपाक से मिले, हमें घर के अंदर ले गए। अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ घर की बालाई मंजिल पर वो रहते थे। उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह निचली मंजिल में थे। नरमिंदर साहब ने मक्खन में तले हुए पराठों, साग, पनीर के पेड़ों और जर्दे के साथ हमारी तवाज़ो की। नरमिंदर साहब की पत्नी भी एक हंसमुख खातून थी और पाकिस्तान के टीवी ड्रामों की खासी मद्दाह थी। वो भी बहुत जल्द हमसे घुल मिल गई। जल्द ही मैं अपने मौजू पे आ गया। मैंने नरमिंदर साहब से कहा, भाईजान इंडिया आने की तमन्ना हमें बहुत देर से थी, लेकिन अब आए हैं तो यूं लगता है कि हाथ लगा के वापस जा रहे हैं। ना कुछ देखा, ना कहीं घूमे फिरे। नरमिंदर साहब बोले, कोई बात नहीं, मैं 1-2 माह में फिर तुम दोनों का वीज़ा लगवा दूंगा। तसल्ली से रहना, बेशक दिल्ली और मुंबई तक घूम फिर आना। वो हमें तसल्ली दे रहे थे। उन्हें क्या पता था हम महीनों के हिसाब से इंतज़ार नहीं कर सकते, बल्कि हफ्तों या दिनों के हिसाब से भी नहीं कर सकते। हमें तो इसी वीज़े में तौसीह दरकार है, अगर किसी तरह हो सके तो। मैंने मुनासिब लफ्ज़ों में उनसे अपना मुद्दा जाहिर किया और बताया कि अब हम चले गए तो फिर शायद अगले 2-3 बरसों में इकट्ठे यहाँ ना आ सके
اور ہم چند دن یہاں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ گہری سوچ میں کھو گئے، پھر ہولے سے بولے، خالصہ تحریک کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہر معاملے میں سختی ہو رہی ہے، پھر بھی ایک کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کہا، بھائی جان کہتے تھے کہ آپ کے کوئی عزیز امیگریشن میں بھی ہیں۔ وہ اپنے چہرے کی سنجیدگی ختم کر کے مسکرائے۔ عزیز کیا یارو، اپنا بڑا بھیا ہے، بھیا مہندر، نیچے والی سٹوری میں وہی رہتا ہے۔ میں سویرے اس سے بات کروں گا، اگر کوئی راہ نکل سکتی ہوئی تو وہ ضرور نکال لے گا۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب ہم سو کے اٹھے تو نرمندر صاحب نے ہم سے ہمارے کاغذات مانگے۔ ہم اپنا سامان تو ہاسٹل میں چھوڑ کے آئے تھے، لیکن سفری کاغذات سارے ساتھ لائے تھے۔ نرمندر صاحب نے بتایا کہ سرکاری ڈاکٹر کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا، پولیس کی تصدیق ہوگی، اس کے علاوہ بھی 1-2 کاغذ پیش کرنے ہوں گے۔ بہرحال کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں انہیں ممنون نگاہوں سے دیکھ کے رہ گئے۔ وہ دروازے تک پہنچے، پھر ایک لمحے کے لیے رکے، پھر ہماری طرف مڑ کے بولے، اگر کوئی ایسی صورت ہوئی کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کا اسٹے بڑھ سکا تو پھر؟ ارباز نے تیزی سے کہا، تو پھر رہنے دیجیے گا، ہم دونوں جائیں گے یا پھر دونوں رہیں گے۔ اگلے تقریباً 36 گھنٹے سخت کشمکش میں گزرے۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں جانا ہوگا یا رکنا ہوگا۔ نرمندر صاحب بھی کوئی واضح جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ دوسری طرف ارباز نے امرتسر سے ہی امرتا سے فون پہ رابطہ کرنے کی کئی کوششیں کی تھیں، لیکن بالکل بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لالا والے فون پر ایک مرد کی بھاری بھرکم آواز سنائی دیتی تھی۔ امرتا نے جو ایک اور نمبر دیا ہوا تھا وہ مسلسل خاموش تھا۔ اگلے روز شام کے وقت ہمیں یقین ہونے لگا کہ امرتا کو اسی حال میں چھوڑ کے ہمیں شاید کل واپس روانہ ہونا پڑے گا۔ ایک گہری اداسی دل و دماغ کو گھیرے میں لیے جا رہی تھی، اور تو اور آپس میں بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ شام کے تقریباً 8 بجے تھے جب نرمندر صاحب گھر میں داخل ہوئے اور چند کاغذات ہوا میں لہراتے ہوئے بولے، مبارک ہو سجنوں، تمہارا کام بن گیا۔ واقعی؟ ہم دونوں ایک ساتھ چلا اٹھے۔ واقعی اور سچ مچ، نرمندر صاحب نے کاغذات ہمیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ان کی پیشانی پر مسکراتے ہوئے سلوٹیں سی نمودار ہوتی تھیں۔ کاغذات گواہ تھے کہ ہمیں پورے 28 روز کا اسٹے یہاں مل گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم ایک بار پھر جالندھر میں تھے۔